قرآن کہہ رہا ہے، ہاں واقعی کہہ رہا ہے قرآن مارو. سمجھدار لوگوں کے ذہن میں بات آئے گی عورتوں کو مارنا یہ تو بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں مارو. ماں کا حال ایسا ہو جائے کہ 99% اس کے پاس نیکیاں ہیں، ایک نیکی کی کمی ہے جنت میں جانے کے لیے، ایک نیکی کی کمی ہے جنت میں جانے کے لیے، اور مان کے چلیں اس کی اولاد کی سیم ایسی حالت ہو جائے کہ اس کو بھی ایک نیکی کم پڑ جائے جنت میں جانے کے لیے. ماں وہاں مہربانی کر کے یہ نہیں کہے گی کہ بیٹے لے ایک نیکی دیتی ہوں جنت میں چلا جا، ماں یہ کہے گی تو جہنم میں جاتا ہے، جا ایک نیکی مجھے دے. وامون علی النساء، مرد گھر کے بادشاہ ہے، مرد گھر کے ذمہ دار ہے. دیکھیں یہ اصول ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی نظام چلانا ہو، اب وہ نظام چاہے جتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کا ایک بڑا ذمہ دار ہونا لازم ہے. اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے کہ جس میں عہدہ ایک ہو اور وہ 2 بندوں کو دیا جاتا ہو اور دونوں کے اختیارات 100% برابر سرابر ہوتے ہوں. ناممکنات میں سے ہے، نہیں ہو سکتا. تو یہ جو گھر کی گاڑی چلانی ہے، اس سے ایک زندگی بننی ہے، ایک خاندان سنورنا ہے، ایک خاندان کو بننا ہے، اس گاڑی کے لیے بھی کوئی ایک بڑا ذمہ دار ہونا ضروری ہے. اگر یوں کہا جائے کہ شوہر اور بیوی دونوں کا مقام اور مرتبہ بالکل سیم ہے، برابر ہے، دونوں کے اختیارات برابر ہے، ناممکنات میں سے ہے، ایسا گھر کبھی بھی امن و امان کا، سکون اور چین کا ذریعہ نہیں بن سکتا. بلکہ یہ اصول تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان فرمایا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. خلاصہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کائنات میں، زمین و آسمان میں، ایک کے بجائے 2 اللہ ہوتے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لفسدتا، یہ ان میں فساد برپا ہو جاتا، ان کا نظام کبھی بھی درست نہیں چلتا. بھئی ایک اللہ یہ چاہتا کہ اب وہ فلاں جگہ بارش برساؤں گا، دوسرا چاہتا نہیں برساؤں گا. ایک چاہتا فلاں کو موت دوں گا، دوسرا چاہتا نہیں ابھی 2-4 سال 10 سال کے بعد ماریں گے. نتیجے میں اختلاف لازم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی گاڑی چلانے کے لیے بھی مرد کو ذمہ دار بنایا ہے. ویسے الحمدللہ ایک عام ماحول ہے، گھروں میں مرد حضرات ہی کی چلتی ہے، لیکن بدقسمتی سے بعض گھر ایسے ہوتے ہیں وہاں مردوں کے بجائے عورتوں کی چلتی ہے. نہیں چلنے دینا چاہیے. اور جن گھروں میں ایسا ہوتا ہے وہیں پر پھر وہ بدعات و خرافات جو ہوتی ہے عام طور پر انہی گھروں میں ہوتی ہے جن گھروں میں مردوں کے بجائے عورتوں کی حکومت چلتی ہے. چلنے کی جگہ ان کی حکومت چلے گی، لیکن ہر جگہ عورت کی حکومت نہیں چلے گی، اس کو مد نظر رکھیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی 2 وجوہات بیان فرمائی. یہ جو بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو افضل بنایا ہے عورتوں سے، ان کو حاکم بنایا ہے گھر کا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 2 وجوہات بیان فرمائی. ایک وجہ تو یہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کسی ایک کو فضیلت دے دی ہے، بس دے دی ہے. وہاں کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اس کو فضیلت کیوں دی، اس کو فضیلت کیوں نہیں دی. اللہ نے اپنا اختیار چلایا ہے، بس یہاں کوئی سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں. دوسری وجہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنا مال عورتوں پر خرچ کیا ہے. پکانے کی ذمہ داری تو ٹھیک ہے ان کی ہے، لیکن پکانے کے لیے گیس کے چولہے سے لے کر، بلکہ گیس سے لے کر کے مرچی، ہلدی، دال، نمک، تیل، بھگونا، چاول، گوشت، ساری چیزوں کی ذمہ داری مردوں نے لے لی ہے. یہ مال مٹیریل کی جو ذمہ داری لی ہے، پیسوں کی جو ذمہ داری لی ہے، صبح سے شام تک دوڑ دھوپ کریں گے، گرمی نہیں دیکھیں گے، سردی نہیں دیکھیں گے، بارش نہیں دیکھیں گے، اور فلاں سے بات کر رہے ہیں، فلاں سے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی روپیہ 2 روپیہ کما رہا، کوئی 1000-2000 کما رہا، وہ سب کس کے لیے؟ اپنے اکیلے کے لیے ہرگز نہیں. گھر کی عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، ہماری اولاد بھی اس میں شامل ہے. تو یہ جس مخلصانہ جذبے کے ساتھ مرد کما کر کے ان کے لیے انتظام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکومت دی ہے. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ مال کے خرچ کرنا ایک بنیاد ہے حکومت چلانے کے لیے. اب سمجھ جانا چاہیے ان مردوں کو کہ جن مردوں کے گھروں میں عورتوں کا مال خرچ ہوتا ہو تو آدھی حکومت تو جناب آپ کی اس کے پاس چلی گئی.
ہمارا مال خرچ نہیں ہوتا، مردوں کا مال خرچ نہیں ہوتا، مرد کماتے ہی نہیں یا کماتے ہیں تو بھی خرچ نہیں کرتے. گھر میں عورت کا مال خرچ ہوتا ہے، بالفاظ دیگر عورت کے مال سے گھر چلتا ہے، تو پھر آدھی حکومت آپ کی اس کے پاس چلی گئی. اللہ نے بنیادوں میں سے ایک بنیاد بتائی، آپ مال خرچ کرتے ہیں اس لیے آپ کو ہم نے حکومت دی تھی. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت پاک میں معاشرے کے ایک اہم امر کو ڈسکس کیا اور اس کے سلسلے میں خصوصی ہدایت دی، اور وہ یہ کہ یہ جو ہماری گھر کی گاڑی ہوتی ہے، میاں بیوی کے ذریعے سے ہمارے گھر کا نظام چلتا ہے، وہاں اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے اور اگر غلطی بیوی کی ہو، وہ نافرمانی کر رہی ہو، وہ نادانی کر رہی ہو، وہ غلطیاں کر رہی ہو، تو اس کے اصلاح کا نظام کیسے کیا جائے، اللہ نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان فرمایا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو محبت سے سمجھاؤ. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، ان کو محبت سے سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو. اور یہ ذمہ داری کس کی؟ خود شوہر کی. شوہر محبت سے نصیحت کرے کہ جو تم سے غلطی ہو رہی ہے سو غلط ہو رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس امر کے بعد بھی وہ اپنی روش پر باقی رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرا حکم دیتے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر کو الگ کر دو. علماء نے یہاں قید لگائی ہے، بستر کے الگ کرنے سے مراد محض بستر الگ کرنا ہے، گھر الگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ اسے اصلاح ہو جائے کہ میرا شوہر واقعی ناراض ہے، اس وجہ سے رات بھی میرے ساتھ نہیں گزار رہا ہے، تاکہ اصلاح ہو جائے. اس لیے دوسرا حکم ہے اس کے بستر کو الگ کر دو، ساتھ میں رات میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر پھر بھی نہیں مانتی ہے تو تیسرے نمبر پر باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو مارو. اچھا کیسے مارو؟ قرآن کہہ رہا ہے، ہاں واقعی کہہ رہا ہے قرآن مارو. سمجھدار لوگوں کے ذہن میں بات آئے گی عورتوں کو مارنا یہ تو بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں مارو. اصل میں اس کی قیودات ہے. مارو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، لیکن کیسے مارو اس کی قیودات ہے، اس کی شرائط ہے. پہلی شرط یہ ہے اگر آپ ہاتھ سے مارنا چاہیں تو گھوسا بنانے کی اجازت نہیں ہے. گھوسے سے مار نہیں سکتے آپ، جائز ہی نہیں ہے، ہاتھ سے آپ کو مارنے کی اجازت ہے. نمبر 2، اگر ہاتھ کے علاوہ کسی اور چیز سے مارنا اگر آپ چاہتے ہیں تو محض لکڑی سے مارنے کی اجازت ہے، اور لکڑی اتنی ہونی چاہیے جتنا کہ مسواک ہوتا ہے. قیودات بتائی گئی ہے. ہماری جو یہ خنصر ہوتی ہے، چھوٹی انگلی جس کو ہم اپنے علاقے میں کن انگلی کہتے ہیں، اس کے بقدر موٹی ہونی چاہیے اور ایک بالشت بڑی ہونی چاہیے، بس اس سے بڑی لکڑی سے مارنے کی اجازت نہیں ہے. شرائط، قیدیں، اس پر کیا کہیے مزید شرطیں لگائی گئی ہیں، حد بندی بتائی گئی ہے. قیودات یعنی حدود بتائے گئے، حد بندی بتائی گئی ہے، اتنا ہی کر سکتے آپ، اس سے آگے نہیں کر سکتے. لکڑی سے مارنا چاہو تو بس اتنی لکڑی لینے کی اجازت ہے. نمبر 3، اگر آپ لکڑی سے مارنا چاہو تب بھی یا ہاتھ سے مارنا چاہو تب بھی نازک اعضاء پر مارنے کی اجازت نہیں ہے. چہرے پر مارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، سر پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، ہونٹوں پر، ناک پر، آنکھ پر، یہ جو نازک اعضاء ہوتے ہیں یہاں پر بھی مارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. نمبر 3 اور نمبر 4، اگر آپ لکڑی سے بھی ماریں تو اتنی زور سے مارنے کی اجازت نہیں ہے کہ مار کا اثر بدن پر ظاہر ہونے لگے، جس کو ہم وول آنا کہتے ہیں. اتنی قیودات کے بعد، اتنی حدود کے بعد، اتنی شرطوں کے بعد عورت کو مارنے کی اجازت ہے. ہم کہیں گے مارنا بھی، وہ کیا مارنا، مذاق دل لگی چل رہی ہے کیا؟ خلاصہ یہ کہ بس اس کو احساس دلایا جائے، اس کو ہمارے ظلم کا شکار نہ بنایا جائے. اگر سمجھدار ہو تو احساس ہو جائے گا کہ آج میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، واقعی میری کسی بات پہ بہت زیادہ ناراض ہے. یہ تیسری چیز ہے سدھارنے کی. نمبر 1 نصیحت کرنا محبت سے. نمبر 2 بستر الگ کرنا، اس کے باوجود بھی نہ سمجھتی ہو تو پھر یوں ہلکی مار مارنا. اور چوتھے نمبر پر اگر پھر بھی نہ مانتی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. چوتھا کام یہ ہے کہ پھر لڑکی والوں کا کسی ایک سمجھدار بندے کو لیا جائے اور لڑکے کے کسی ایک سمجھدار بندے کو لیا جائے، ان دونوں کو حکم بنا کر، جج بنا کر کے ان کے سامنے معاملہ رکھ کر کے دونوں کی اصلاح کی فکر کی جائے. یہ ہے چوتھا درجہ. اب ہمارے پاس بدقسمتی سے کیا ہو گیا، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، بلکہ اس سے بڑی بدقسمتی کی بات ہم عمل کیا کریں گے، پتہ ہی نہیں کیا عمل کریں گے بیچارے. یہ پہلی بات تو یہ ہمارے پاس اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر سب سے پہلے تو ماشاءاللہ سے جھگڑے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے.
دوسرے نمبر پر پھر وہ جمگھٹا مل کر کے بیٹھتا ہے، وہ فلانے مدرسے میں، فلانے مسجد میں، فلانے سیاسی صاحب کے پاس وہ جمگھٹا مل کر کے بیٹھ رہا، اور ادھر سے ہوا بازی ہو رہی ہے، ادھر سے ہوا بازی ہو رہی ہے۔ یہاں بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہا، دو بندوں کو محض بٹھایا جائے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، اور ان دو بندوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی، اگر ہم کو ہوش ہو تو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکمن، ایسا بندہ ہونا چاہیے جس میں فیصلہ لینے کی طاقت ہو۔ حکم، حکم عربی میں کس کو کہتے ہیں، جج کو، جس میں فیصلہ لینے کی طاقت ہو، ایسے سمجھدار بندے کو بٹھایا جائے، اور ادھر سے ایک ادھر سے ایک بس۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دو بندوں کی نیت خالص ہوگی، اس کو ذہن میں رکھیں، وہ جو دو بندے بٹھائے جائیں گے ادھر سے ایک ادھر سے ایک، ان دو بندوں کی اگر نیت خالص ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی خالص نیت کی برکت سے ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے۔ اب ہمارے پاس ہو کیا رہا ہے، نمبر ایک تو ایک ایک بیٹھنے کا تو تصور ہی چھوڑ دو، دوسرے نمبر پر جن لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے نا، جن لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، ایمانداری کی بات کہوں تو وہ تین کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض بیچارے وہ ہوتے ہیں کہ مثلا لڑکی والوں کی طرف سے ہو تو وہ لڑکی کی برائی اسے دکھتی ہی نہیں، نا انصافی کا بازار گرم ہے۔ لڑکے والے کی طرف سے ہو تو لڑکے کی ایسی اندھ بھکتی ہے کہ اسے لڑکے کی غلطی دکھتی ہی نہیں۔ انصاف، ایمانداری، دونوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی کوشش، دور دور تک اس کا تصور نہیں۔ اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو چائے کے محتاج ہوتے ہیں۔ لڑکی کے باپ نے چبوترے پر بیٹھ کر ہوٹل میں بیٹھ کر کے بڑی تفصیل سنا دی اور لڑکے کی برائی بیان کر دی، اب دیکھو مجھے میرا دوست ہے اور مجھے اسے خوش کرنا ہے، بس میں نے اس کی چائے پی ہے۔ ایک چائے پر ایمان بیچتا ہے اور وہاں بیٹھک پہ جا کر کے لڑکے کو اور لڑکے کے رشتہ داران کو وہ گالیاں بکتا ہے کہ بس اللہ محافظ۔ یہ دوسرا چائے کا محتاج ہوتا ہے، چائے کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچنے میں۔ اور تیسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن بیچاروں کو نہ ان سے کچھ لینا دینا نہ ان سے کچھ لینا دینا، وہ محض اس وجہ سے جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ آخر تماشا کیا چل رہا ہے۔ واقعی ایسا ہے، تماشا باز لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، دونوں طرف کیوں کچھ نہیں بولنا ہے، ان کی خوبصورت پالیسی ہوتی ہے، مجھے ادھر بھی اچھا دکھنا ہے ادھر بھی اپنے آپ کو اچھا دکھانا ہے، دونوں سے بھی میں کیوں برا ہو جاؤں۔ بلکہ ایک جملہ ہمارے علاقے میں بہت مشہور ہے، ایسے معاملات میں کوئی جا رہا ہو تو بڑے سمجھدار کہلائے جانے والے لوگ کہتے ہیں اپنے باپ کا کیا جانے دینا، مرنے دے، چپ اپنی جگہ رہے، نہیں بولنا بیٹا، ادھر بھی نہیں بولنا ادھر بھی نہیں بولنا، اپن کے بیچ میں برے ہو جانا۔ یہ احساس نہیں ہے کہ مجھے اللہ کی تائید کرنی ہے، یعنی کہ حق کی تائید کرنی ہے، نہیں، بس دونوں میں جا کر کے بیٹھیں گے۔ آپ اگر کبھی اتفاق ہو بیٹھنے کا تو غور کرو، ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں پہلی بیٹھک میں بھی تھے، دوسری میں بھی تھے، تیسری میں بھی ہے، لیکن یوں چپ بیٹھے ہیں، ایک جملہ کسی کا بولنے کی جو ہے تکلیف گوارا نہیں کرتے، اور پھر وہ کرتے کیا ہیں اصل میں، گھر میں آتے ہی بیوی کے سامنے شروع، اور چبوترے پہ جاتے ہی شروع، ہوٹل میں جاتے ہی شروع، مارکیٹ میں جاتے ہی شروع، وہ ایسا ہوا، انہیں ایسا بول دیا، انہیں ایسا کرا۔ بڑا مزہ آتا ہے، وہ سننے والوں کے کانوں میں رس گھلتا ہے اور بولنے والوں کی زبان پر رس گھلتا ہے۔ تماشے باز لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے حکما من اہلہ و حکما من اہلہ، محض ایک ادھر کا بندہ بلایا جائے، ایک ادھر کا بندہ بلایا جائے، اور وہ بھی کیسا ہو، کسی کا انبھکت نہ ہو، نا انصاف نہ ہو، انصاف پرور ہو، چاہے اپنی بیٹی کا معاملہ کیوں نہ ہو، غلطی ہو تو کہے کہ میری بیٹی نے غلط کیا ہے، چاہے اپنے بیٹے کی بات کیوں نہ ہو، غلطی نظر آئے تو کہے کہ میرے بیٹے نے غلطی کی ہے، اس کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں اور اس کو بھی تنبیہ کروں گا، اور میں تم لوگوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میرا بیٹا یہ غلطی نہیں کرے گا۔ یہاں پکڑا جائے کہ نہ پکڑا جائے، قیامت میں پکڑا جائے گا، اس کا احساس جس کے دل میں ہو تو پھر ایسے بندے کو بٹھایا جائے، پھر اس طرح سے ہم معاملے کو درست کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اتحاد پیدا فرمائے گا۔ خلاصہ سن لیجئے، الرجال قوامون علی النساء، مرد گھر کے بادشاہ ہے۔ وجوہات دو، نمبر ایک، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو فضیلت دے دی ہے، کوئی وہاں روک ٹوک نہیں سکتا۔ نمبر دو، وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے اسی آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے تو اس کے اصلاح کے 4 طریقے ہیں بالترتیب، یہ بھی سن لیجئے۔ اسی ترتیب سے آنا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ چوتھی ترتیب، چوتھا نمبر آپ پہلے لگا دے، تیسرا نمبر پہلے لگا دے، پہلا نمبر آخر میں لگا دینا، یہی ترتیب لازم ہے۔ پہلے محبت سے سمجھانا ہی لازم ہے، اس کے بعد بستر الگ کرنا ہی لازم ہے، اس کے بعد ہلکی مار، اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر یہ کام ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے وقت میں شراب پینے سے منع فرمایا۔
کیا مطلب؟ اصل میں دیکھیں یہ جو شراب ہے نا، ہم سب جانتے ہیں اسلام کے روئے زمین پر آنے سے پہلے شراب پینا جائز تھا، اور صحابہ اکرام بھی شراب پیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ اور بطور خاص حضرت صدیق اکبر کے بارے میں روایات میں آتا ہے، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی فطرت ہی خدا تعالیٰ نے اتنی پاک بنا دی تھی کہ اسلام آنے سے پہلے بھی ان نیک پاک باز لوگوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن شراب عام طور پر پی جاتی تھی۔ جیسے ہمارے اپنے علاقے میں غیر مسلموں کے اندر شراب برائی نام کی چیز ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کیا بڑا کیا چھوٹا کیا مالدار کیا غریب سبھی تقریباً پیتے ہیں۔ حد یہ کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی پیتی ہیں، جب برائی نہیں رہی تو پھر سب کرتے ہیں۔ ایسا ہی عام ماحول تھا مشرکین مکہ میں، اور جب اسلام آیا اور شراب کے سلسلے میں کوئی حکم نہیں آیا تو پرانی عادت پر صحابہ تھے، بہت سارے صحابہ پیا بھی کرتے تھے۔ لیکن یہ جو نشے کی عادت ہوتی ہے، چاہے جو نشہ ہو، شراب کا نشہ ہو، گٹکے کا نشہ ہو، گانجے کا نشہ ہو، جو بھی نشہ آور چیزیں ہوتی ہے، انسان کو ان چیزوں کی لت لگ جاتی ہے، اور جب لت لگتی ہے تو پھر اصول کی بات ہے کہ ایک دم سے یہ چیزیں نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری فطرت سے واقف ہے، تو باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 مرتبہ میں قرآن شراب کو حرام قرار دیا۔ اس میں سے دوسرا اسٹیپ آج اس بارے میں ہے۔ صحابہ کرام شراب پیا کرتے تھے، پہلی آیت نازل ہوئی شراب کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ بعض صحابہ نے حضور سے سوال کر لیا شراب پینا کیسا ہے، تو آیت نازل ہوئی صحابہ کرام آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ نفع ہے لیکن بہت ساری خرابیاں ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور اس کے اندر کی جو خرابیاں اور گندگیاں ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے ان کے فائدوں کے مقابلے میں۔ اس میں نقصانات زیادہ ہیں اور فائدے بہت تھوڑے سے ہیں۔ نقصانات کے مقابلے میں فائدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ایک میسج دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ بہت سارے صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ٹھیک ہے کچھ فائدے ہیں لیکن نقصانات فائدوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، تو شریف النفس بہت سارے صحابہ نے پہلی آیت نازل ہونے کے بعد ہی شراب پینی چھوڑ دی۔ لیکن چونکہ حرام تو نہیں قرار پائی تھی اس لیے پھر سلسلہ چلتا رہا، بہت سارے صحابہ پیتے رہے شراب۔ ایک مرتبہ اتفاق سے یوں ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عبد الرحمن ہی کے ہاتھ پر خلیفہ بنے۔ وہ واقعہ واقعی پڑھنے کے قابل ہے۔ حضرت عبد الرحمن کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے جس انداز میں انہوں نے بغیر کسی اختلاف کے حضرت عثمان کو خلیفہ چن لیا تھا۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ایک مرتبہ دعوت کی، اور دعوت میں وہی پرانے ایک سلسلہ چلا کرتا تھا، تو دعوت ہوئی، دعوت میں شراب بھی ہوئی، سب لوگوں نے شراب پی، حضرت علی بھی اس میں موجود تھے، علی نے بھی شراب پی۔ عصر کے بعد یہ سب دعوت چلی، پھر مغرب کی نماز کا وقت آیا، حضرت علی شراب پیے ہوئے ہونے کی حالت میں مغرب پڑھانے کے لیے مصلی پر تشریف لے گئے، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز میں سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تو اس سورت کے پڑھنے میں غلطی کر لی، لا 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 جو ہے پہلی آیت میں وہ ہر جگہ کا لا لا کٹ کرتے پڑھتے گئے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کے بجائے پڑھ لیا انہوں نے اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد پر پڑھا انتم عابدون ما اعبد، لا لا کو کٹ کر کے پڑھتے چلے گئے۔ جب ایسی نماز کی حالت ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس میں حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والوں کی جماعت جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ دوسرا حکم آ گیا، پہلا حکم کیا تھا؟ برائیاں زیادہ ہیں، دوسرا حکم آیا نشے کی حالت میں اب تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایک بہت بڑی تعداد صحابہ اکرام کی اس حکم آنے کے بعد بھی شراب سے دور ہو گئی۔ انہوں نے یوں کہا کہ بھائی جو چیز ہمیں نماز سے روکتی ہے اس کے قریب ہمیں جائیں گے ہی کیوں، ہم نہیں جاتے۔ بہت سارے صحابہ نے پھر بھی شراب چھوڑ دی، لیکن پھر بھی بعض ایک صحابہ تھے جن کو عادت تھی، وہ پیا بھی کرتے تھے تو پھر نمازوں کا اعتبار کرتے، عشاء کے فوری بعد پی لیتے تاکہ فجر آنے تک ہمارا نشہ ختم ہو جائے۔ بہرحال ایسا سلسلہ بہت دنوں تک چلتا رہا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت نازل فرمائی جس میں یہ کہا گیا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے جوے کے بارے میں اور جوے کے تیروں کے بارے میں اور شراب کے سلسلے میں
واضح حکم نازل فرما دیا یہ شیطان کے فعلوں میں سے ہے، اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو کامیاب کرو تو 100% اس سے رک جاؤ۔ نتیجے میں ساری شراب مدینہ کی نالیوں میں بہا دی گئی، اس کے بعد کوئی صحابی بھی شراب کو ہاتھ لگانے والا نہیں تھا۔ ان 3 اسٹیپ میں شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے خاندان میں کوئی شراب پینے والا ہو یا کوئی گٹکا پوڑی کھانے والا ہو یا ایسے ہی نشے کی کسی چیز کو کھانے والا ہو، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو بھی محبت سے رکانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہ اتنی سختی ہونی چاہیے کہ ایک بار کی ابھی سے رک جا، نقصانات ہوتے ہیں اس میں، اور نہ پھر اسے پینے دینا اور کھانے دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں افراط و تفریط سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا۔ معافی کا اعلان فرمایا کا مطلب 100% معاف کر دیں گے ایسا نہیں، معاف فرما سکتا ہے اللہ تعالیٰ، شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے اس کا اعلان فرمایا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے معاف فرمائیں گے، اللہ چاہیں گے تو معاف فرمائیں گے، لیکن شرک کو پھر کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہاں سے ایک بات میں اور جوڑ کر کے بتاؤں، گناہوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک گناہ حقوق اللہ، یعنی اللہ کا حق ہے اللہ کی فرما برداری کی جائے، نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے۔ اور دوسرے اس کے مقابلے میں ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کا حق۔ ہم نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کو خامخواہ گھور کے دیکھ لیا، کسی کو خامخواہ کوئی ایک جملہ بول کر دل دھکا دیا، اپنی طاقت کا زور چلا لیا، اپنی حیثیت کا زور چلا لیا، اپنے عہدے کا زور چلا لیا، خامخواہ کسی پر ناانصافی کر دی، کسی کا دل دکھایا، کسی کا کچھ ناجائز کھا لیا، یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ ان حقوق العباد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے معاف نہیں فرمائیں جب تک کہ یہ بندہ خود ہی معاف نہ کرے۔ اور یہ بندہ کیا معاف کرے گا؟ قرآن کہتا ہے، ہم سب جانتے ہیں 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن ایک ماں اپنی اولاد کو نہیں پوچھے گی، اگر مان کے چلے ماں کا حال ایسا ہے، میں مثال دے کے کہوں، ماں کا حال ایسا ہو جائے کہ 99% اس کے پاس نیکیاں ہیں، ایک نیکی کی کمی ہے جنت میں جانے کے لیے، ایک نیکی کی کمی ہے جنت میں جانے کے لیے، اور مان کے چلیں اس کی اولاد کی سیم ایسی حالت ہو جائے کہ اس کو بھی ایک نیکی کم پڑ جائے جنت میں جانے کے لیے، ماں وہاں مہربانی کر کے یہ نہیں کہے گی کہ بیٹے لے ایک نیکی دیتی ہوں جنت میں چلا جا، ماں یہ کہے گی تو جہنم میں جاتا ہے، جا ایک نیکی مجھے دے۔ میں تو اپنا سوچتی ہوں، ماں بھی اپنی اولاد کی کل قیامت میں فکر نہیں کرے گی، غیر جس کا ہم نے دل دکھایا کیا فکر کرے گا؟ وہ تو نوچ کر کے کھا لے گا۔ یہاں یہ کھوٹے سکوں کے بدلے میں نیکیاں لے گا جو بہت زیادہ قیمتی ہے سکوں کے مقابلے میں۔ بہرحال یہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رضامندی سے جس کا ہم نے حق مارا تھا اپنی طرف سے اس کو بھی خوب عطا فرما دے اور ہماری غلطی بھی معاف فرما دے، ایک امتیازی شان ہو سکتی ہے۔ باقی اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف نہیں فرمائیں گے اور حقوق العباد بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ جہاں تک حقوق اللہ کا معاملہ ہے تو جس کو چاہیں گے باری تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں قسم کے گناہوں سے بچتے ہوئے جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔